تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے جس نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی، اور کروڑہا درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور 23 مارچ بہت مبارک ہو۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، سوچنے والا دن ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ 69 ایئر غالباً ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور کیا ہم کو پانا ہے، یہ سوچنا ہے۔ اور میری مخاطب تقریباً اس میں نوجوان طبقہ ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر ہم تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں تو جہاں تبدیلی آئی وہاں نوجوانوں کی وجہ سے آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے کے سامنے اس کا پاسٹ نہیں ہوتا، اس کا ماضی نہیں ہوتا، اور بزرگ کے سامنے اس کا فیوچر نہیں ہوتا، لیکن نوجوان کے سامنے فیوچر ہوتا ہے، اور سبق حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے پاسٹ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم نے کیا غلطیاں کی اور پھر ان کو دور کیسے کرنا ہے۔ میری بچیوں، اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ نوجوان جب جاگ جاتا ہے پھر ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ نے نئے جذبے کے ساتھ آج اٹھنا ہے، وہ جذبہ جو 313 مسلمانوں میں تھا۔ ان کے پاس کوئی بظاہر ایسے اسباب نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ کچھ کر سکتے، لیکن ان کے پاس جذبہ تھا، وہ غالب آ گئے۔ ہم کیوں پیچھے رہ گئے، ہم کیوں زوال کا شکار ہو گئے؟ اس کی مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سکے میں مظلوم بن گئے، ظلم کر کے مظلوم بن گئے۔ ہم نے ترقی کی راہوں کو چھوڑ دیا، ہم نے عمل کی راہوں کو چھوڑ دیا، ہم نے محنت کی راہوں کو چھوڑ دیا۔ محنت آپ کو پتہ ہے انسان کو بہت ترقیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور اسپیشلی جذبہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کیوں اس طرح اتنی جلدی ترقی کی، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ وہ بھی کہانی مجھے بڑی اچھی لگی جب میں نے سنی۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام میرے ذہن سے چلا گیا۔ وہ پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کی ایک چھوٹا سی، یعنی کچھ لوگ اکٹھے ہو کر رہتے تھے، لیکن ادھر سورج کی روشنی تو آتی تھی، لیکن سورج کی تپش وہاں پہ جیسے ہوتی نہیں آتی تھی، یعنی دھوپ نہیں لگتی تھی۔ ان میں سے جو زیادہ جذبے والا بندہ تھا اس نے کدال اٹھائی اور اٹھا کے پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا۔ سارے لوگوں کو حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا کر رہا ہے، پاگل ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے تو۔ بہرحال ایک دن کھودا، دوسرے دن، اور پھر لوگ اکٹھے ہو کے اسے سمجھانے کے لیے آ گئے کہ تم تو پاگل ہو، تم کیا تمہاری نسلیں بھی لگی رہیں گی، تم مر بھی جاؤ گے تو یہ نہیں ایسے پہاڑ کھدایا جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا، تو آپ کیوں لے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں آج ابتدا کروں گا اور روز اس کو کھودا کروں گا، عمر کے آخری دن تک کھودتا رہوں گا، اور پھر میں اپنی یہ کدال اپنے بچوں کو دے کے جاؤں گا، بلکہ اپنے وہ بچے اگلی نسلوں کو دیتے جائیں گے، اور یہی ایک دن پہاڑ کو کاٹ کے سورج کی جو دھوپ ہے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل میں وہ کیا چاہ رہا تھا؟ وہ مسلسل محنت کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ اگر ہم لوگ مسلسل محنت کریں گے تو کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ آؤ ابتدا اپنے گھروں سے کریں۔ ہمارے گھروں میں اس انداز سے فتنے آ گئے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہر بندہ دوسروں کو گرانے کی چکر میں، جب گرانا چاہو گے تو تم کیسے اٹھو گے؟ خود بھی اٹھو، دوسروں کو اٹھانا سیکھو۔ ایک صوبہ دوسرے کو گرانے کے چکر میں، ایک ملک دوسرے کو گرانے کے چکر میں نہیں، مسلمان اٹھایا کرتے ہیں۔ اٹھو اور اٹھنا سکھاؤ لوگوں کو۔ آپ کا کم از کم تھوڑا بہت حصہ ڈلتے رہنا چاہیے اچھائیوں کی طرف۔ اخلاقی تربیت کی طرف اسپیشلی دھیان دیں۔ ہم اخلاقی طور پہ بہت پیچھے رہتے جا رہے ہیں۔
محنت کی طرف توجہ دیں خود بھی اور بچوں کو بھی توجہ دینا ہے. محنتی قومیں کامیاب ہو جایا کرتی ہیں. پھر میں آپ کو کہوں گی دیکھو غور کرو نوجوانوں، آپ کو مخاطب کیسے کیا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نوجوان طبقہ میرا بازو ہے، نوجوان میرا بازو ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے نوجوان کو شاہین کہا. اور پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس تک پیچھے چلے جاؤ، ہر ایک کے مخاطب نوجوان ہوا کرتے تھے. میں ان نوجوانوں کو کہہ رہی ہوں جو صحیح نوجوان ہیں، جن کے جذبے جوان ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. اپنے جذبوں کو جوان کیجئے، ترقی کی طرف آئیے، پھر ایک دن آئے گا انشاءاللہ. آج بھی میرے وطن کا بڑا نام ہے، آج بھی میرے وطن کی بڑی شان ہے. دیکھو اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، عورتوں نے اسپیشلی بڑی قربانیاں دی ہیں. آج عورت بھی بدل گئی نا تو پورا خاندان بدل جائے گا. آج مرد بدل گئے تو پوری نسلیں بدل جائیں گی. آؤ اپنے دماغوں کو، اپنے آپ کو عروج کی طرف لے کے جائیں. عروج کیسے؟ اوروں کی کامیابی آگے جانے میں، ہماری کامیابی پیچھے جانے میں، یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں. آؤ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں اور ترقیوں کی طرف جائیں، محنت کی لوگوں کی طرف جائیں، اور جو ہر بات کو پازیٹیو لے کے جاتے ہیں ان کی طرف جائیں. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ آج نئے جذبے سے اٹھیں گے. میں بھی اسی جذبے میں زیادہ تو نہیں لیکن یہ حصہ ڈال رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے ادارے اسی لیے بنائے تھے کیونکہ پڑھنے والے بچے پڑھ کے، ہم نے کتنے دیکھا اداروں میں بچے وہی تخریب کار بن گئے، بمبار بن گئے. میرے جو ادارے ہیں اس کے پڑھنے والے بچے انشاءاللہ 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 پوری دنیا میں امن کا نام لے کے اٹھیں گے. ایک کوشش ہے، امید ہے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم کامیاب ہوں گے. اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کے، ایک ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے جب 2.5 اینٹ کی مسجد بنا لی تو ناکام ہو جائیں گے. ایک دیوار دوسری دیوار کو مضبوط کرتی، ایک بندہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. آؤ ایک دوسرے کو مضبوط کریں، گھروں کو، معاشروں کو، ایک دوسرے کو. اللہ پاک آپ سب کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست ہے اور سب کو 23 مارچ بہت مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.